اگر آج ہم کوئی بھی چیز خریدنے نکلتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالص ہے. ہر چیز میں ملاوٹ ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے. بچہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن ماں کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے. آج کل لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھو دوستوں کو، رشتہ داروں کو. مولوی صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرا دیجیے گا. پیر صاحب سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ جناب راتوں کو جب آپ تہجد پڑھ رہے ہو تو مجھے یاد کیجیے گا. حاجی کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ دعاؤں جو مکہ جا رہے ہو یاد کرنا، جاہلیوں کے سامنے بھی یاد کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی ماں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھیں. ارے یار ماں کے ہاتھ تو ویسے ہی اٹھے رہتے ہیں. جب ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں نا، پتہ ہے حدیث میں نے پڑھا تھا کہ جو دعائیں رد نہیں ہوتی نا ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے. ماں ہاتھ اٹھا دے اور جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. جو خوشی ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، جو سکون ماں کے ساتھ ملتا ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں ملتا. ماں کا بچھڑ جانا یا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہوتا ہے اور اچانک اس کو دھوپ میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر رکھتا ہے، سہتا ہے، اور جو نیچے انسان کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ ٹھنڈک دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے. اسی طرح ماں سارے دکھ اپنے اوپر سہتی ہے اور اولاد پہ ایک آنچ آنے نہیں دیتی. حقیقت ہے یہ. ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار اب ہم کیسے رہیں گے، کیسے رہیں گے. مت کیا کرو بدتمیزی سے بات. نہیں ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان سے باتیں کرو، ان کی خدمت کرو. ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے. بتاؤ وہ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. عرض کی گئی کہ میں نے اپنے کندھے پہ اپنی ماں کو حج کرایا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے. ارے گرمی کی شدت تو اتنی تھی کہ اگر ایک پتھر پہ گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ بھی کباب بن جاتا بھن کے. تو جو میری ماں نے میری اتنی کفالت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، مجھے دودھ پلایا، مجھے جنم دیا، تو کیا میں نے ماں کی خدمتوں کا صلہ دیا؟ تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بھی بدلہ نہیں دیا. دنیا والوں، ماؤں کی قدر کو ضائع مت کرنا، اس کے پیار کو، اس کی محبت کو ضائع مت کرنا. ہم یہ صلہ دے تو نہیں سکتے لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اپنی ماں کی نوکری کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کہا تھا. تو بعد میں پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے. جبریل امین نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروائے. تو میں نے آمین کہا. پھر کہا اس شخص کی ناک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی بھی نہ ہو سکے. تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک آلود ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. تو میں نے آمین کہا. تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو ماں کو ناراض کر لیتا ہے. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں میں قرار دیا ہے. قدر کرو، خیال کرو.
عمل کرو۔